اسلام یہاں موجود ہے جنہیں اس سلسلے کی پہلی مجلس کو خطاب کرنا تھا، اور مولانا موصوف اس وقت موجود تھے، مگر اس وقت تک یہ وقت آ گیا ابھی 2 انجمنوں کو اور ماتم کرنا ہے، لیکن آپ کو بھی لکھنؤ بھی پہنچنا ہے، لہذا بس تھوڑی دیر، بس 5-10 منٹ جو بھی مسائل ہیں، جو بھی فضائل ہیں، 5-10 منٹ کے اندر سمیٹ دیں گے، دعا ہو جائے گی۔ میں انجمن رونق ازا کے ممبران سے یہ التماس کر رہا ہوں جو لوگ کو تشریف لے آئیں، کیونکہ مجلس جیسے ہی ختم ہوگی وہاں انہیں اس جگہ پہ نوحانی کروانی ہے۔ آئیے تشریف لائیے۔ نعرہ ثواب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال علی علیہ الصلاۃ والسلام الہی کفا بعزا ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا انت کما وہب فجعلنی کما تحب۔ محترم بزرگان ملت و قوم، ارباب دانش، اہل علم حضرات، وقت اور حالات اس بات کے متقاضی نہیں ہیں کہ کچھ پڑھا جائے، بس پرسے کے طور پر دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو مکمل کروں۔ مولا کائنات اپنے اس دعائیہ جملے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ پروردگارہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ تو ایسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں، اور پروردگار تو مجھے اس طرح بنا دے جیسا کہ تو چاہتا ہے۔ یہ کائنات کا امیر، فاطمہ کا شوہر، داماد پیمبر، حصار توحید، علم الہی کا امین، باب مدینۃ العلم، تاجدار حلطہ، شاہ لافتہ، یاسوب الدین، اسد اللہ الغالب، منار الہدیٰ، مصباح الدجا، حلال مشکلات فرما رہے ہیں کہ جن کی نماز کا عالم یہ ہے کہ پیر سے تیر کھینچ لیا جائے تو احساس نہیں ہو رہا ہے، وہ مولا بارگاہ پروردگار میں کہہ رہا ہے کہ پروردگارہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ تو ایسا ہے کہ جیسا میں چاہتا ہوں، اور پروردگار تو مجھے اس طرح بنا دے جیسا کہ تو چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں، پروردگار عالم نے جسے چنا اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد نے جسے چنا اسے علی کہتے ہیں، اور علی نے جسے چنا اسے عباس کہتے ہیں۔ ایک بہن اپنے بھائی کا چہلم منانے کے لیے کربلا پہنچ رہی ہے۔ زینب عباس کی بہن ہے، ام کلثوم حسین کی بہن ہے۔ رونے والوں زیادہ وقت نہ لگے، صرف اشارہ دیکھیں، کوئی ذاکر رولاتا نہیں ہے، رولاتا تصور ہے۔ آنکھوں کو بند کیجئے، کربلا کے اس مقتل میں پہنچیے۔ صبح سے آپ پرسہ دے رہے ہیں، آج شہزادی فاطمہ کیا روشن گڑھ میں پرسہ دے لینے کے لیے نہ آئی ہوگی؟ جبکہ روایتوں میں ہے کہ حسین کے عزادار روتے ہیں، جب بلند آواز سے روتے ہیں تو سکینہ تڑپ کے کہتی کہ بھوبی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ کہا میری لاڈلی تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ کہا اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے تو ہم پر ساری مصیبتیں ہوتی، لیکن 2 مصیبتیں نہ بڑھتی۔ کہا کون سی مصیبت؟ کہا بھوبی اماں پہلی مصیبت یہ ہے کہ جس طرح سے میرے بھیا اصغر پہ تیر لگا ہے۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ بھوبی اماں دوسری مصیبت یہ ہے کہ جس طرح سے میرے رخسار پہ تماچے لگے ہیں اس طرح سے تماچے نہ لگتے۔ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ کہ جس کے لیے حسین نے دعا کیا تھا، پروردگارہ مجھے ایک ایسی بیٹی دے دے کہ جب وہ میرے سینے پہ آئے تو مجھے سکون مل جائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ کتنی عقیدت، کتنی محبت ہے۔ بچوں کو عباس سے کتنا بھروسہ تھا، بیویوں کو عباس پہ۔
جب واقعہ کربلا کی بات آتی تھی تو شہزادی زینب کیا کہتی تھی؟ یہی کہتی تھی، ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ابھی آپ نوحے میں سبات فرما رہے تھے نا کہ عباس علمدار کو ترائی سے بلا لو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے سکینہ کہہ رہی ہے کہ اے بچوں، اب میرا چچا عباس گیا ہے، اب تم پیاسی نہ رہو گے، تم پیاسے نہ رہو گے۔ روایت کہتی ہے کہ خیموں کے درمیان سے آواز آ رہی تھی، ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ عباس کے کانوں میں گئی، عباس نے سکینہ کو بلایا، سکینہ قریب آئی۔ روایت کہتی کہ ایک مرتبہ عباس نے سکینہ کو لیا، لے کے حسین کی طرف چلے۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی حسین نے عباس و سکینہ کو آتا ہوا دیکھا تو دو جملے عزاداروں کہے ہیں، ایک جملہ سکینہ سے کہا ہے اور دوسرا جملہ عباس سے کہا۔ عباس سے کہا، عباس میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لے کے آئے ہو، اور دوسرا جملہ سکینہ سے کہا، بیٹی ارے چچا کو اجازت تو دلوا رہی ہو، لیکن جب راہ کوفہ اور شام میں شمر تماچے لگائے گا، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جب راہ کوفہ اور شام میں شمر تماچے لگاتا تھا تو سکینہ سرے عباس دیکھ کے کہتی تھی، واہ عباسا، واہ اماں۔ جزاکم جزاکم ربکم خیر جزا۔ پروردگار ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ بس عزادارو دو جملے ہیں اور ختم دعا ہے، اے وقت کے امام ان رونے والوں پہ رحمت نازل فرمائیے۔ جزاکم ربکم خیر جزا۔ کربلا کے مقتل میں جب عباس شہید ہو گئے، حسین لاشِ عباس کے قریب ہے، آواز دے رہے ہیں، اے عباس، اور زندگی بھر آقا کہا ہے، ایک بار بھائی کہہ کے پکارو۔ آواز آئی، ہائے میرے پردیسی بھائی، ہائے میرے مظلوم بھائی۔ خیمے کا پردہ اٹھا، آواز آئی، ایک بار تمہا بہن کہہ کے پکارو۔ آواز آئی، ہائے میرے پردیسن بہن، ہائے میری مظلومہ بہن۔ عباس کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ حسین نے عباس کا لاشا کربلا کے مقتل میں چھوڑا، علم کو لیا، جزاکم ربکم خیرن جزا، خیمے کے قریب لائے۔ بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ روایت کہتی ہے کہ جب 10 محرم کو اب سب شہید ہو گئے، بس عزادارو آخری جملہ ہے، اگر آپ نے تصور کر لیا تو بہت روئیں گے۔ عباس کے بڑے القابات تھے نا، غازی، سکائے سکینہ، باب الحوائج، باب المراد، انہی لقبوں میں سے ایک لقب تھا حجاب زینب۔ ایک لقب تھا حجاب زینب۔ اس لقب سے کا علم شمر ملعون کو تھا۔ روایت کہتی ہے کہ جب 11 محرم آئی، 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی، ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد چاہتا ہے کہ زینب کی چادر اتارے۔ زینب نے ڈانٹ کے کہا، او شمر ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہمیں ہاتھ نہ لگانا۔ ایک مرتبہ شمر نے نیزے کی نوک کو آگے بڑھایا اور زینب کی چادر کو اتارا۔ اتارنے کے بعد فرات کے کنارے لے کے آیا، اللہ شاہ عباس پہ ڈال کے کہتا ہے، عباس، عباس، ارے تو چادر زینب کا محافظ تھا، یہ دیکھ چادر زینب لے آیا، چادر زینب لے آیا۔ اللہ شاہ عباس تڑپ گئی۔ آواز آئی، اے شمر، ارے موت نے ہمیں مجبور کر دیا۔ بس عزادارو آخری جملہ، میں نے کہا تھا نا کہ ایک بہن اپنے بھائی کا چہلم منانے کربلا پہنچ رہی ہے، اور ادھر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری قبر حسین پہ ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب زینب قریب پہنچی، قبر حسین سے آواز آئی، اے جابر، ارے زور چلا جا، میری بہن زینب آ رہی ہے۔ زینب قریب پہنچی، قبر حسین نے اپنے آپ کو گرایا، اے بھائیا، ارے زینب شرمندہ ہے، تیری امانت نہ لا سکی، سکینہ قید خانہ شاہ سیال اللذین۔
मुख्तसर से वक्त में मुकम्मल मजलिस हो गई। बहुत दिल की गहराइयों से सरकार ने पढ़ा है और आप हजरात के ये आंसू बता रहे हैं ना कि आपने एहसास की गहराइयों से उसे महसूस भी किया है, उसे सुना भी है। हजरात देखिए वक्त बहुत हो चुका है और हमारे भी 2 अंजुमनें हैं और दोनों अंजुमनों को अपने अलविदाई मातम करना है। इस अंजुमन रौनक अज़ा जो आपके रूबरू है और उसके बाद सिर्फ एक नवा पड़ेगी और अंजुमने जाफरिया रजिस्टर्ड मित्तुपुर के मेम्बरान से भी गुजारिश है वो गई। देखिए सिर्फ एक अंजुमन है, ये अलविदाई नवा पढ़ने के लिए तशरीफ ला रही है और बहुत मोहतरम अंजुमन है बड़े। और इसी के साथ मुबारक साहब का, मुबारक अली साहब का, मुबारक जलालपुरी साहब का,